عالم ہے کہ مکتب کا ذمہ دار مجھے بتا رہا ہے 2-3 مہینے پہلے، ساؤتھ انڈیا کا 6 سال کا بچہ، مکتب میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ ڈرگ لے بھی رہا تھا، سپلائی بھی کر رہا تھا. 6 سال کا، یعنی 6 سال کے بچے کو استعمال کر لیا گیا. چھوٹی چھوٹی پڑیاں تھیں اس کے پاس. آپ اندازہ کریں کہ تباہی کہاں تک جا رہی ہے. ہم یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ ہماری کچھ مسجدوں میں بھیڑ نظر آتی ہے، ماشاءاللہ یہاں جامع مسجد میں بہت اچھا مجمع رہتا ہے، ہمارے مدرسے بھی کچھ چل رہے ہیں، ہماری جماعتیں بھی کچھ جا رہی ہیں. یہ سارا کام 1% ہے. مسلمانوں کا 1% بھی نہیں بنتا سب ملا کر. یہ خوش ہونے کی بات بس اسی حد تک ہے کہ یہ کام چل رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہو رہے. حالات بہت خراب ہیں. اور خود مسلمانوں کا اپنا جو حال ہے، یعنی گویا اپنی برائیوں کا احساس یا اپنی اصلاح کی فکر، اس معاملے میں بہت برا حال ہے. سمجھ میں ہی نہیں آتا. یعنی مسلمانوں کا عالم اس زمانے میں یہ ہے، آپ سوچیں گے کہ عجیب آدمی آیا بس مسلمانوں کو برا کہہ رہا ہے. میں اوپر کہہ چکا ہوں جو کہنا تھا، شروع میں جو بات ضروری تھی وہ بھی کہہ دی ہے، لیکن میں کیا کروں، مسلمانوں کے ٹھیک ہوئے بغیر مسلمانوں کے حالات تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا. کسی بھی مسلمان کے دنیا کے حالات ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دین ٹھیک ہو جائے، یہ شرط ہے. تو پھر کیوں نہ بات کریں ہم اس کی. مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ آج بے حسی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ دنیا کے کام ٹھیک کرنے کے لیے بھی صحیح سے تیار نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آئی. باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. یہ سزا ہوتی ہے. کہیں لکھا ہوا پڑھا کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں جو یہ خودی کا فلسفہ ہے، اقبال خودی پر بات کرتے ہیں نا بہت، یہ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے قرآن شریف کھول کے دکھایا اور یہ آیت اس پہ انگلی رکھی کہ اس آیت سے تم اللہ کو بھلا دو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. اپنے آپ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا ہے. اپنے آپ کو یاد رکھنے سے مراد ہے اپنے صحیح نفع اور نقصان کو پہچاننا. آج حالات یہ ہیں کہ مسلمان ذرا سے پیسوں کے لیے ایمان بیچنے کو تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کو نہیں پہچانے گا، اور یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کو بلانے کی. یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو بدلنا پڑے گا. بہت سارے ہمارے بھائی ہیں کاروبار کرتے ہیں، جو صحیح کرتے ہیں ان کا صحیح چلتا ہے، لیکن بہت سارے وہ ہیں جو صحیح نہیں کرتے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا. میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے یہ کہیں کہ دیکھو جی مسلمان تو اللہ رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو غیر مسلم یقین کرے گا یا ہنسے گا ہماری بات پر؟ اگر ہم یوں کہیں کہ دیکھو جی مسلمان جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے سارے آداب سکھا رکھے ہیں، تو وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ کوالٹی خراب نہیں دیتا، اچھا سامان دیتا ہے، تو کیا کہے گا وہ کہ خامخواہ کی بات کر رہے ہو، خیالی باتیں کر رہے ہو. ہوگا تمہارے قرآن میں لکھا ہوا، ہوگا تمہارے پیغمبر کا بتایا ہوا، تمہاری زندگی میں تو نہیں ہے نا. مجھ سے ایک عالم نے کہا، وہ کاروبار کرتے ہیں، کہنے لگے کہ مجھ سے غیر مسلم کہنے لگا، اس کے ساتھ ہمارا چلتا ہے کاروبار 8-10 سال سے، تو وہ کہہ رہا تھا ایک دن کہ مولانا آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے کام کرتے ہیں. ہندو کہہ رہا ہے مولانا کو خوشی میں، تعریف میں، کہ آپ تو ہماری طرح ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے یہ کہنے کا موقع ہے نا اس کو، چونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کی ایمانداری کو اس نے جانچ رکھا ہے، تجربہ کر رکھا ہے،
تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہم نہیں کریں گے تو دنیا کے کام بھی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ مثلا یہ تجارت کی بات چل رہی ہے، جیسے آ گئی بات، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تجارت کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے دنیا میں۔ کہاں شرط ہے بھائی؟ کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں غیر مسلم، یہ یاد رکھیے آخرت میں ایک گیہوں کے برابر نعمت ملنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ آخرت کی بات نہیں کر رہا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کاروبار چلنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، مگر سچ بولنا شرط ہے، سامان کی کوالٹی صحیح ہونا شرط ہے، وعدے کی پابندی ہونا شرط ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا شرط ہے۔ یہ ساری شرطیں تو ہیں نا۔ یہ شرطیں کوئی غیر مسلم پوری کرے گا اس کا کام بھی چلے گا، کوئی مسلمان پوری کرے گا اس کا کام بھی چلے گا۔ مگر ہم لوگوں نے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہمارے علاقے کا لفظ ہے، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے نہیں، جیسے مت ماری گئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لگتا، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں تو اندر کی تکلیف میں بول رہا ہوں، میں روتا ہوں ایسے الفاظ بولتا ہوا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ نہ دین ٹھیک کرنے کی فکر ہے نہ دنیا ٹھیک کرنے کی فکر ہے۔ بہت سارے جوان ہیں جو ملتے ہیں کہ صاحب روزگار کے لیے دعا کر دو، کاروبار کے لیے دعا کر دو، اور محنت نہیں کرتے۔ صبح کو رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں یا کیا کریں؟ کاروبار کی دعا کریں یا ان کو آدمی بننے کی دعا کریں کہ صحیح آدمی بن جائے؟ آپ سوچئے کیسے چلے گا کام؟ میری باتیں تھوڑی سی الگ لگ رہی ہوں گی لیکن صحیح بات کر رہا ہوں نا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، وہاں ایک ایک چیز مل جائے گی۔ میں ایک چیز سناؤں آپ کو، شاید اکثر لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ لوگ زمین بیچتے ہیں، مجھے یہاں کا پتہ نہیں، یہاں تو زمین ہی کہاں رکھی ہے پہاڑوں میں، لیکن ہمارے علاقے میں کھیت ویت بہت سارے ہوتے ہیں، جنگل کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، تو لوگ جو ہیں زمین بیچتے ہیں۔ یہاں بھی دکان تو آپ بیچ ہی سکتے ہیں، جائیداد تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ عام طور پر ہمارے زمانے میں چونکہ مسلمانوں کے حالات تو بس ایسے ہی چل رہے ہیں نا، تو وہ زمین بیچے گا اور وہ جو پیسہ آئے گا اس کا کیا کرے گا؟ زیادہ تر یہ ہوگا کہ شادی کر کے آگ لگا دے گا پیسے سے۔ وہ جو پیسہ آیا چونکہ اچانک آسانی سے مل گیا تو بڑی سی دعوت ہوگی، بڑا پنڈال بنے گا، شادی میں جلا دے گا پیسے کو۔ اور اگر کوئی زیادہ سمجھدار ہوگا تو وہ یہ کرے گا، کچھ پیسے بچ گئے شادی کر کے، 10 لاکھ روپے بچ گئے، تو وہ کہے گا اپنے دوستوں سے یار کیا کاروبار کروں؟ ایک دوست کہے گا ایسا کرو کپڑے کی دکان کر لو فلاں بازار میں۔ کپڑے کی دکان کر لی، کپڑا کاٹنا نہیں آتا، کپڑا خریدنا نہیں آتا، کپڑا بیچنا نہیں آتا، کپڑے کی پہچان نہیں، دکان کپڑے کی کر لی، 2 سال میں ختم۔ آپ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کام سیکھ کر نہیں کرتے ہم۔ خیر مجھے اصل تو حدیث سنانی تھی کہ زمین بیچ کر لوگ اپنے پیسے ختم کر دیتے ہیں، جائیداد چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب بھی قربان ہو جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سوچئے کہ حضور نے صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی نہیں سکھایا، کیا کیا سکھایا ہے اور کتنی باریکی سے۔ من باع ارضا او عقارا قمن اللہ یبارک لہ فیہ